اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہو گیا، اور اس 5ویں پارے میں ہم نے کن چیزوں کو دیکھا؟ خاص طور پر ابھی جو آپ کے سامنے آیت گزر رہی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تیمم کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو کر لو، تب بھی تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ مطلب کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، اس کی ہم کنڈیشنز بھی انشاءاللہ ایک دو ہے وہ پڑھیں گے، تو تیمم کر کے پاکی حاصل کرو، لیکن نماز نہیں چھوڑو۔ اس سے اگلی بات، نماز چھوڑ نہیں سکتے کبھی بھی۔ سفر میں ہے تو قصر کر لو، اور اگر جنگ کی حالت میں ہے، حالت خوف میں ہے، تو تمہارا ایک گروپ نماز ادا کرے گا، دوسرا نگرانی کرے گا، پھر دوسرا جس نے نگرانی کی تھی وہ آ کے نماز ادا کر لے، اور جو پرسن جو ہے وہ نماز ادا کر چکا تو وہ اب نگرانی کرے۔ مطلب نماز کی امپورٹنس، پھر اس سے پہلے طہارت کی امپورٹنس، پھر یہ کہ جب نشے کی حالت میں ہو، حالت جنابت میں ہو، حیض کا غسل نہیں لیا، تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بہرحال ہم ان سب چیزوں کو غور سے دیکھیں گے۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت چل رہی تھی، اس میں جو ہے غفورا پہ ہماری آیت جو ہے وہ اینڈ ہوئی۔ اس میں ایک واقعہ آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے یاد آ گیا۔ ایک ٹائم پیریڈ تھا جب مناظرے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور مناظرے بھی ہیلتھی ہوتے ہیں اگر وہ پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے۔ مطلب ایک بندے کا جو ہے وہ اسلام کو لے کر یہ ویو ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ کرسچینٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، کرسچنز کا دوسرا ویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپس میں ان کی پھر بحث چلتی ہے۔ تو ایک پرسن تھا کرسچن، وہ ایک دفعہ جب مناظرہ ہوا تو اس میں کرسچن آیا، اور اس نے آ کر جو ہے بہت اچھے سے سارے دلائل وغیرہ دیے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا رہا۔ لیکن جب اگلا مناظرہ ہوا تو وہی پرسن جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، حالانکہ اس سے پچھلے مناظرے میں وہی غیر مسلم تھا اور عیسائی مطلب کرسچن تھا۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ پچھلی دفعہ تو تم نے اتنے سالڈ دلائل دیے تھے بینگ اے کرسچن، اور آج جو ہو تم یہاں مسلمز کی لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، مسلم بن گئے ہو، تو سبحان اللہ اس نے جو باتیں کی وہ ہماری بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں، کہ ایون دو کہ ہم بہت زیادہ نالج نہیں رکھتے، لیکن ہمیں کم از کم قرآن کے اسلوب کا پتہ تو چلتا ہے کہاں پر کیا کیسے ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تو تھا ہی ان لوگوں میں جو قرآن میں کوئی نہ کوئی غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا، نہیں ملی۔ پھر میں یہ کوشش کرنے لگا کہ کیوں نہ میں آیتوں کے آخر سے اللہ کی صفات کو بدل دوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اب آپ کے سامنے ہی کئی آیتیں متشابہات بھی ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، آخر میں سے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کہیں آتی ہے نا، غفور اور رحیمہ، سمیع حکیمہ، یا سمیع علیم آپ کو ملتی ہے، مطلب آیات اللہ تعالیٰ کی اکثر صورتوں کے آخر میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے اگر سزا کی بات ہے تو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا بدلہ دینے والا ہے اگر اس آیت میں جو ہے صالحین کے کوئی اچھا عمل چل رہا تھا تو۔ اس طرح سے ایک ایک وہ سیکوینس کو فالو کر رہی ہوتی ہے نا آیت، اتنی تو سمجھ آ ہی رہی ہوتی ہے۔ اب ہمارا ترجمہ پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ بہرحال اس نے کیا کیا، السارقۃ والسارقہ، ایک چور کرنے والا اور ایک چوری کرنے والی کس سے ریلیونٹ آیت تھی، اور اس نے آخر میں جا کے صفت لگا دی اللہ کی غفور و رحیم، ٹھیک؟ اس نے ایک نارمل کسی مسلمان کے آگے اس آیت کو بدلا آخر سے، اور اس کے آگے جا کے پڑھا، اور اسے کہا کہ میں تمہیں آیت سناتا ہوں تو بس پلیز میری تلاوت چیک کر لو۔ طریقہ یہ تھا اس کا دوسرے ایک عام لے مین مسلم کو پھنسانے کا، کہ دیکھیں یہ میری غلطی پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا۔ اس نے آیت اس کو سنا دی اور غفور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اینڈ کی، تو وہ پرسن اسے کہتا ہے کہ دیکھو حافظ میں نہیں ہوں، قرآن کی آیات کی مجھے بہت زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا کی بات ہو وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کی بات نہیں آ سکتی۔ ایک طرف کہتے ہو تم چور اور چوری کرنے والی کی بات ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، ان کے لیے سزا ہے،
آخر میں تم لا کے اللہ کی غفور و رحیم ہونے کی صفت کا تذکرہ کر رہے ہو۔ اس آیت میں مجھے نہیں پتا غلطی کیا ہے، پر غلطی تو کچھ ہے۔ نہ میں حافظ ہوں، نہ میں نے قرآن کو بہت غور سے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے گرامر کے قواعد یا اصولوں کا پتہ ہے، پر اس آیت میں کوئی غلطی ہے ضرور۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس وقت ہی وہ پہلی آیت تھی اس کی کوشش کرنے کی آخری دو لفظوں کو، اور اس کو یہ آگے سے جو ہے کسی ایک نارمل پرسن کا رسپانس ملا، نہ کہ کوئی عالم دین یا پھر جو کہ کوئی بہت میڈیوکر ہو اور دین کی کوئی درمیانی سی سمجھ رکھنے والا ہو۔ تو اب آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے نا سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی کتاب کی، جو دنیا کی جو بھی کتاب ہے نا، کسی کے ٹائٹل پہ آپ کو کبھی یہ چیز لگی نہیں ملتی کہ وہ کتاب یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کوئی سیکنڈ ایڈیشن یا تھرڈ ایڈیشن نہیں آئے گا اور یہ غلطیوں سے بالکل پاک صاف۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا نا کہ یہ کتاب شک سے بالا تر ہے، شک سے پاک صاف ہے، اور یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے، تو ہمیں واقعی پھر استاد سے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا چاہیے۔